السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، وحدت الوجود کے ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر مختلف بیان موجود ہیں، مگر خود فرمایا گیا ہے کہ انا بشر مثلکم، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گستاخ آدمی حقیقت کو کبھی نہیں پاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انتہائی ادب کا مقام ہے۔ یہ عام بات ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ ادب اپنے دادا کا کرنا چاہیے، اصول کی بات ہے نا۔ اپنے باپ کے باپ کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے ایمان سے زیادہ ایمان دینے والے کا ادب کرنا چاہیے۔ اپنے سجدوں سے زیادہ ادب اپنے مسجود کا کرو۔ جو اللہ اپنے فرشتوں سمیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اس ذات مبارک کی شان کو دیکھو۔ وہ انسان تو ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو، ہیں تو انسان مگر یوں بھی نہیں۔ یہ بات کی میں نے تمہارے انسان کا ہے تو انسان مگر یوں بھی نہیں، یہ بات کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کہنے کی کب ضرورت پڑی؟ جب لوگوں نے کہا ہم سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ ہو۔ فرمایا میں آپ ہی آپ نہیں بلکہ انا بشر مثلکم، مگر تم یہ دیکھو کہ بات اس سے آگے ہے۔ مثلکم ہی صحیح انسان، مگر آج کی رات عرش پہ کرنے گیا ہے وہ بسر آج کی رات۔ میرا مطلب ہے عرش پر جس کی رات بسر ہو رہی ہو وہ مثلکم تو ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں ادب کی بات کر رہا ہوں۔ اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا بہت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے کوئی آواز بلند نہ ہو۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، یہ اتنا بڑا راز ہے۔ کس طرح پردہ اٹھائے آدمی اس راز سے، بے خبر جبریل تک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز سے۔ آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے۔ یہ راز کون بتائے؟ ہر آواز کا قد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے پست ہے۔ یہ ایک راز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب آپ لوگوں کا دین ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب۔ مجھے اور کچھ پتہ نہیں۔ فرشتے کچھ پوچھیں تو کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو صرف اس ذات کا ادب کرتا ہوں۔ کس کی اطاعت کرتے ہو؟ کہو مجھے پتہ ہی نہیں، میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ ہی پتہ نہیں کہ میں اس ذات پاک کا غلام ہوں۔ میں آپ کو اصل دین کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت زیادہ لمبی چوڑی نمازوں پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ نہ جانے کس وقت کون سی نماز لوٹا دی جائے اور کون سے اعمال ضائع کر دیے جائیں، مگر ہر دم ادب میں اور محبت میں رہو، ہمہ حال درود شریف پڑھتے رہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بات کو غور سے سمجھا کرو۔ اللہ کی ہستی اور اس کی ذات کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، بس اس ذات پاک کے ادب میں رہو۔ ادب کی تعریف یہی ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ، بحث کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ایسا مقام ہے، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می عائد جنید و با یزید اینجا۔ ادب اور محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت۔ جس سے پیار ہو اس کی صورت ہر چہرے میں نظر آتی ہے۔ مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورت ہر چہرے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا مقام۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو اور صرف علم ہو تو یہ مقام خطرناک ہے۔ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود، کوئی اور بات کرو، ایسا سوال کرو جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو اور واقعی اس کا حل آپ کو نہ ملا ہو۔ زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ باطن کے حوالے سے کوئی سوال حل نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں ایسے سوال کا کوئی حل نہیں پیش کرتے
چاہے ایک لفظ میں کر دے تو ایسے لمحات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو علم آتا ہے اپنی جگہ بجا اپنے استعمال میں رکھو۔ جب کبھی اس علم کے اندر واقعی کمی محسوس ہو، کمی کی تعریف یہ ہے کہ ایسی کمی یا ضرورت جس کی قیمت پوری زندگی بھی ہو تو منظور ہو تمہیں۔ کوئی ایسا سوال اٹک جائے تو اس کا جواب دینے کے لیے سب لوگ مل کر دعا کر سکتے ہیں، آئندہ بھی آپ آئیں، خوشی کی بات ہے۔ کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کے خیال کے سفر کے درمیان اچانک پیش آئے اور آسودگی نہ پائے، ورنہ وہ سوال جو کتاب میں ملتا ہے اس کا جواب بھی کتاب میں ملتا ہے، اور جس کے جواب میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم ان سوالوں پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں جن کا جواب واقعی کتابوں سے اخذ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہ وہ سوال ہیں، زندگی میں ہماری صداقت کے سوال ہیں، ہماری مجبوریوں کے سوال ہیں، اور ان سوالوں کو ہم بڑی احتیاط سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خاص وقت بلکہ محدود وقت ہے۔ ان سوالوں کے علاوہ علمی سطح پر بھی بہت سا علم ہے، مگر ہمارے ہاں ایک خاص انداز کی بات ہے اور یہ ایک خاص انداز کے مطابق ہو رہی ہے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔